گپ شپ کرے نہیں، بلکہ ظالم اس قابل ہے کہ میں اس کا بائیکاٹ کروں، میں اس کو ہاتھ سے روکوں، میں اس کو زبان سے روکوں، میں اس کو دل سے برا جانوں۔ اگر وہ میری جان کو خطرہ ہے تو کم سے کم دل تو میرے پاس ہے، اس دل سے میں برا سمجھوں، اس کو میں سلام کرام نہیں کروں، میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں۔ یہ مذہب اسلام کا ایک بنیادی فارمولہ آپ دماغ میں رکھیں۔ اس کے بعد کربلا کے واقعات کی ساری سچی تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی کہ کربلا میں امام علی مقام اپنے دوست اور اپنے احباب اور اپنے بچوں کے ساتھ جو گئے تھے، آخر کس کام کے لیے گئے تھے؟ چونکہ ایک غلط ٹینڈنسی لوگوں میں ہے، ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ امام علی مقام اقتدار کے لیے گئے تھے، امام علی مقام وہاں سلطنت کے لیے گئے تھے، امام علی مقام حکومت کے لیے گئے تھے۔ جب کوئی شخص حاکم بن گیا ہو، اس حاکم کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ امام علی مقام نے اس حاکم سے بغاوت کی ہے، اس کی حکومت کے خلاف انہوں نے حکومت لینے کا پریاس کیا ہے، حکومت لینے کی کوشش کی ہے۔ تو حکومت لینے کی کوشش میں وہ مارے گئے ہیں معاذ اللہ۔ اس لیے کچھ لوگ امام علی مقام کو باغی کہتے ہیں، انہوں نے حکومتی وقت سے بغاوت کیا ہے، جبکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت جیسے گناہ کا صدور ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ امام علی مقام شہادت و زندگی کے آخری دن انہوں نے پائی ہے، 55 سال 5 مہینہ 5 دن، جو روایت کے مطابق آپ نے شہادت پائی ہے محرم کی 10 تاریخ کو۔ یہ تو زندگی کا سب سے جو آخری دن تھا، اس دن آپ نے شہادت پائی، لیکن اس سے جو 55 سال 55 سے لے کے جوانی تک انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، وہ ہر زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ امام علی مقام متقیوں کے سردار، امام علی مقام سے بڑا کوئی نمازی نہیں، امام علی مقام سے بڑا کوئی مہمان نواز نہیں، امام علی مقام سے بڑا کوئی مجاہد اور غازی نہیں۔ امام علی مقام جوان تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل ہو کر وہ اسلام کی طرف سے لڑتے تھے، مجاہد تھے وہ۔ حضرت امام علی مقام سب سے بڑے نمازی کے، رات رات بھر سجدہ کرتے تھے، بہت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے شوقین تھے۔ امام علی مقام کی زندگی کا یہ پہلو ہے، ان سے بڑا عابد کوئی کم ملے گا، ان سے بڑا تلاوت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، ان سے بڑا سخی بھی کوئی نہیں ملے گا، ان سے بڑا مجاہد کوئی نہیں ملے گا، ان سے بڑا امر بالمعروف کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ امام علی مقام کی زندگی کی یہ ساری کوالٹیز ہیں جس کو آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ امام علی مقام شہادت تو زندگی کا آخری دن پائے، لیکن اس سے ایک لمبی زندگی جو انہوں نے گزاری ہے، وہ ساری زندگی نیکیوں سے عبارت ہے۔ ان کی جوانی، ان کا بچپن، ان کا جو جوانی کے بعد کی جو زندگی ہے، وہ زندگی کا ایک ایک پل نیکیوں میں گزرا ہے۔ حج تو لوگ زندگی میں ایک بار کرتے ہیں، اور پھر اس زمانے میں لوگ کرتے ہیں، ایئر کنڈیشن ماحول میں کرتے ہیں۔ پر امام علی مقام اتنے بڑے حاجی، جس زمانے میں سڑکیں نہیں تھیں، جس زمانے میں کٹیلی راہ، سنگلاخ راہ، پہاڑی راستہ تھا، اس زمانے میں امام علی مقام نے 25 حج آپ نے پیدل کیا ہے۔ مدینہ سے چل کے عرفات کے میدان تک کم و بیش 400 کلومیٹر ہوتے ہیں۔ 400 کلومیٹر دور کا سفر امام علی مقام نے پیدل ایک بار نہیں کیا ہے، 2 بار نہیں کیا ہے، 25 بار آپ نے پیدل حج کیا ہے۔ 55 سال کی زندگی میں 25 حج کرنا یہ عام انسانوں کی کہانی نہیں ہے۔ جہاں کروڑوں انسانوں کا سینہ ہل جائے گا، جہاں کروڑوں لوگوں کا پیتا پانی ہو جائے گا، وہ کام امام علی مقام نے کر کے دکھایا ہے۔ چونکہ ان کے والد گرامی جو سب سے بڑے ساجد تھے، جو سب سے بڑے عابد تھے، امام علی مقام نے بچپن سے اپنے والد کو دیکھا تھا۔ امام علی مقام نے بچپن سے اپنی والدہ کو دیکھا تھا۔ ان کی والدہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء ساری نمازیں پڑھتی تھی، لیکن عشاء کی نماز کے بعد نفل نماز کے لیے جب کھڑی ہوتی تھی تو ایک ہی سجدے میں صبح ہو جاتی تھی۔ امام علی مقام نے اپنی ماں کے سجدے کو دیکھا تھا، امام علی مقام نے اپنے باپ کے سجدے کو دیکھا تھا، امام علی مقام نے اپنے نانا جان کے سجدے کو دیکھا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، جس کا نانی حال عمدہ ہو، جس کا دادی حال عمدہ ہو، جس کی ماں کا کردار عمدہ ہو، جس کے باپ کا کیریکٹر اچھا ہو، تو اس ماحول میں پلنے والا بچہ بھی وہ ہر اعتبار سے پریپورن اور پرفیکٹ ہوتا ہے۔ جیسی ماں ہوتی ہے، اسی کی تصویر، اسی کی چھوی اولاد میں دکھائی پڑتی ہے۔ جیسا باپ ہوتا ہے، اسی کا اثر اولاد میں دکھائی پڑتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ بے نمازی باپ کا بچہ قطب ابدال ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ لچی لفنگی ماں کا بچہ اپنے زمانے کا قطب ہو جائے۔ استثنائی طور پر جیسے کسی ولی کے گھر میں کوئی شیطان پیدا ہو جاتا ہے،
کسی نبی کا بچہ کافر کا کافر ہو جاتا ہے. جناب نوح علیہ السلام رسول ہیں، نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کا بیٹا کافر کا کافر رہ گیا. ایک پیغمبر ایک رسول اپنے بیٹے کو سمجھاتے رہے کہ تم ایمان لے آؤ، اس طوفان سے بچ جاؤ، مگر جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا کہا نہیں میں ایمان نہیں لاؤں گا، میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے اس طوفان سے بچا دے گا. جناب نوح علیہ السلام کہتے رہے کہ آج کوئی نہیں بچائے گا سوائے اللہ کے، تم ایمان لاؤ، کلمہ پڑھو، کشتی میں سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے. مگر انہوں نے وہ ایمان نہیں لایا، کلمہ نہیں پڑھا. ایک موج بیچ میں آئی اور اسی میں ایک رسول کا بیٹا، اولو العزم رسول، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہیں، اس میں 313 رسول ہیں. 313 رسول میں 5 صاحب عظیمت رسول ہیں، یعنی بڑے مرتبہ والے رسول. اسی 5 رسولوں میں ایک نام حضرت نوح علیہ السلام کا آتا ہے. ان کا بیٹا کافر کا کافر رہا. یہ پوائنٹ اگر دماغ میں آپ کے رہا تو کبھی کوئی خبیث مردود آپ کو بہکا نہیں سکے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو خلافت کیوں دی؟ اگر خلافت وہ نہیں دیتے، امام حسین کے قتل کا واقعہ ظہور میں نہیں آتا. چنانچہ کربلا کے سارے واقعات کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ پہ ہے. اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں لعن طعن اس صحابی رسول کو کرتے ہیں کہ کربلا کے واقعات کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ کے سر پہ ہے. نہ وہ اپنے بیٹے کو خلافت سپرد کرتے، بادشاہت دیتے، نہ ان کا بیٹا اہل بیت اطہار پہ ظلم کرتا. ایسا نہیں ہے. وہ باپ نیک ہوتا ہے اور بچے کے تعلق سے اچھا خیال دماغ میں رکھتا ہے، لیکن باپ کے وصال کے بعد بچہ باپ کی نصیحتوں پہ عمل نہیں کرتا. تو اس میں باپ کا کوئی قصور نہیں ہوتا. ایک صحابی کا بیٹا اگر فاسق ہو جائے، اہل بیت اطہار کا قاتل ہو جائے، اس میں باپ کا کوئی قصور نہیں ہے. چنانچہ ایک نبی کا بیٹا کافر کا کافر رہا تو اس میں باپ کا کوئی قصور نہیں. باپ مومن ہی نہیں بلکہ مومنوں کے سردار رہا، نبی نہیں بلکہ رسول ہیں، اولو العزم رسول ہیں، مگر بیٹا کافر کا کافر رہا. حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کی بیوی اپنی قوم کی محبت میں، اپنے رشتہ دار کی محبت میں اس ظالم قوم کا ساتھ دیا تو اس کا حشر بھی انہی ظالموں کے ساتھ ہوا. اللہ کی طرف سے جو عذاب کی بارش آئی، اسی بارش اور پتھر کی چپیٹ میں ایک پیغمبر کی بیوی آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ شوہر نبی ہے اور بیوی جہنمی ہے. یہ بھی پاسبل ہے. ایک طرف فرعون ہے اور ایک طرف حضرت سیدہ آسیہ ہے جو اپنے زمانے اپنے عہد کی عورتوں کی سردار ہے. اس کا مطلب ہے کہ شوہر جہنمی اور بیوی جنتی، اور کہیں شوہر جنتی اور بیوی جہنمی، اور کہیں باپ جنتی اور بیٹا جہنمی. جب یہ ساری مثالیں موجود ہیں، قرآن کریم میں موجود ہیں، حدیث میں موجود ہے، پھر آدمی صرف تاریخ کے چند چیپٹر پڑھنے کے بعد وہ اپنا دین ایمان عقیدہ کیوں خراب کرتا ہے؟ بات سچ یہی ہے کہ صحابہ کرام کی فضیلت تو حدیث میں آئی، صحابہ کرام کی فضیلت کا بیان تو قرآن میں آیا. حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے. صحابی کے بارے میں حضور نے کہا ہے کہ میرے اصحاب کو گالی مت دو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، اکرموا اصحابی، میرے اصحاب کی عزت کرو. صحابہ کرام اگر جو کے برابر کوئی چیز خیرات کریں، ان کے بعد آنے والے لوگ اگر پہاڑ برابر سونا بھی خرچ کر دیں تو بھی صحابہ کے جو کے برابر خرچ کرنے کو ان کا سونا گولڈ برابر سونا بھی نہیں پہنچ سکتا. صحابی کا ایک سجدہ غیر صحابی کے کروڑوں سجدوں سے بہتر ہوتا ہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. قرآن میں ان کی فضیلت، حدیث میں صحابی کی فضیلت، کل وعد اللہ الحسنی، یعنی اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. جب ان سے جنت کا وعدہ ہو گیا ہے تو پھر تاریخ کے چند چیپٹر پڑھنے کے بعد ایک صحابی رسول کو مورد الزام ٹھہرانا یہ کسی بھی قدر ایک ذمہ دارانہ منصفانہ کام نہیں ہو سکتا ہے. قرآن میں جو کچھ نہ ملے بندہ حدیث میں دیکھے، حدیث مگر نہیں ہے تو اولیاء و صالحین صحابہ کرام ائمہ مجتہدین کے اعمال میں دیکھے. اور اگر تاریخ میں کوئی چیز ہے، ہسٹری میں کسی کی ہسٹری لکھنے والا کوئی آدمی ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی کسی کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ ہمیں اس کی تعریف کرنی ہے، وہ بالکل وہ تعریف ہی کرتا جائے گا. اگر دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے کہ ہمیں اس کی مذمت کرنی ہے، وہ اپنے قلم اپنی زبان کے ذریعے اس کی مذمت ہی کرتا چلا جائے گا. اس کا مطلب ہے تاریخ لکھنے والا آدمی ہوتا ہے تو آدمی سے غلطی کا امکان ہے، احتمال ہو سکتا ہے. تو تاریخ اگر قرآن سے نہیں ٹکرائے تو بندہ اس کو مان لے گا، تاریخ اگر حدیث سے نہیں ٹکرائے تو بندہ تاریخ کو مان لے گا. لیکن اگر ہسٹری حدیث سے ٹکرا رہی ہو وہاں حدیث مانی جائے گی، تاریخ نہیں مانی جائے گی.
اگر ہسٹری قرآن سے ٹکراتی ہو، قرآن مانا جائے گا، تاریخ نہیں مانی جائے گی۔ تو تاریخ لکھنے والوں نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں غلط سلط لکھا۔ اگر حدیث سے یا تاریخ ٹکرا رہی ہے تو تاریخ نہیں مانی جائے گی بلکہ حدیث مانی جائے گی۔ تو صحابہ کرام کی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ تو باپ نیکوں کے سردار تھے، بیٹا اہل بیت کا قاتل ہو گیا، بیٹا فاسق ہو گیا تو بیٹے کا جرم اس کے سر پہ ہے، باپ کی نیکی باپ کے سر پہ ہے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قرآن میں آیا ہے اس دن سے ڈرو جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، اولاد والدین سے بھاگے گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، جس دن اکلوتا بیٹا اپنی ماں کو بھول جائے گا اور ایک ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو بھول جائے گی۔ وہ میدان قیامت کی دہشت ہوگی، وہ وحشت ہوگی، وہ گھبراہٹ ہوگی کہ ایک بچے کے سر کا بال صدمے سے سفید ہو جائے۔ چونکہ قیامت کے میٹر کو آج لوگوں نے ہلکا لے لیا ہے، اس کا چرچا کرنا چھوڑ دیا ہے، اس سے لوگ ہزاروں کروڑوں فتنے میں گرفتار ہو گئے۔ آج صاحب ایک عورتیں اپنے شوہر سے بغاوت کر رہی ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے کے وہ دوسری عورتوں کے ساتھ دل لگا رہا ہے، ایک بھائی بھائی کو ذبح کر رہا ہے، مال حاصل کرنے کے لیے لوگ نماز پنجگانہ جیسی فرض چیز جس کا کہ نماز پڑھنا فرض اعظم ہے، نماز چھوڑنا گناہ اعظم ہے، پر چند سکے حاصل کرنے کے لیے لوگ نماز جیسی فرضیت کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ وہ ساری زندگی بھکاری رہتا، مزدوری کرتا رہتا، مگر نمازی بن کے رہتا، یہ اس کے حق میں بہتر تھا۔ لیکن ارب پتی بن گیا، کھرب پتی بن گیا، نماز چھوڑ کر یہ دنیا کے چند دن آرام کرنے کے لیے کھربوں سال، اربوں سال، مہاسنکھوں سال یعنی سدا کی آگ کو اپنے لیے گلے لگا لیا۔ یہ کبھی عقل مندی کی بات ہے۔ عقل مند وہ ہے جو عارضی تکلیف اٹھا لیتا ہے اور دائمی فائدے کے لیے وہ عارضی تکلیف کو اٹھا لیتا ہے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو